فللہ العزت جمیعا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، قرآن مجید فرقان حمید کے 22ویں پارے میں سے سورہ فاطر کے دوسرے رکوع سے ایک آیہ مبارکہ کے کچھ حصے کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین محترم، جتنا وقت اللہ کے گھر میں بیٹھنا نصیب ہو تب تک اپنے دل، دماغ، میری زبان کی نوک کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، تاکہ آپ کا یہاں پہ آنا ضائع نہ جائے۔ میں جہاں پر اپنے خالق و مالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے بھائی میاں محمد خالد صاحب ان کا بھی مشکور ہوں، اور ان کے احباب و رفقاء کا بھی، کہ جنہوں نے آپ جیسے نیک لوگوں کی زیارت کا مجھے موقع عطا فرمایا۔ اللہ ہم سب کا بیٹھنا اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ حضرات، قرآن مجید کے جس حصے کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس کا سادہ سا ترجمہ کچھ یوں ہے: من کان یرید العزہ، کائنات کے لوگوں، من کون ایسا آدمی ہے، یرید العزہ جو عزت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ساتھ جواب بھی دے دیا، لوگوں، عزت دنیا کے جاہ و جلال میں نہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں میں اٹلی، جاپان، فرانس، یورپ کے ممالک میں چلا جاؤں، میرے رشتہ دار، محلے والے، علاقے والے جب ان کو پتہ چلے گا کہ فلاں یورپ میں چلا گیا، امریکہ میں چلا گیا، میں وہاں پر ڈالر، درہم و دینار اکٹھے کروں گا، لوگ میرے اسٹیٹس کو دیکھ کر میری عزت کریں گے۔ لیکن اللہ رب العزت نے واضح طور پر اعلان فرما دیا، لوگوں، درہم و دینار، ڈالر، ان کے اندر عزت نہیں ملے گی۔ دنیا کا مال اکٹھا کر لو، عزت نہیں ملے گی۔ اگر
عزت والے بننا چاہتے ہو، عزت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، لوگوں عزت ملے گی تو عرش والے کی طرف سے ملے گی، عرش والے کے علاوہ عزت کو حاصل کرنے کا دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اس دنیا کے اندر ایک دفعہ اللہ رب العزت ہر انسان کو عزت عطا فرما دیتے، ایک دفعہ، اس کے بعد یہ اس انسان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہ اپنی عزت کو، وقار کو، سٹیٹس کو برقرار نہ رکھ سکے، اس کو ضائع کر لے، وہ اپنی بد نصیبی ہے اس کی۔ لیکن اگر کوئی یہ بات کہے کہ مجھے عزت نہیں ملی، یہ بات غلط ہے۔ ایک دفعہ اللہ رب العزت ضرور ہر انسان کو عزت سے ہمکنار کر دیتے، پھر اس کی بد نصیبی، اس کی سیاہ اعمالیاں، اور ہمارے معاشرے کے اندر لوگ سمجھتے ہیں تین چیزیں مل جائیں عزت وقار مل جائے گا، دنیا کا مال مل جائے، مجھے اللہ اولاد دے دے، اور تیسرا دنیا کا مال دے دے۔ لیکن اس کے ساتھ وہ وقت بھی آ جاتا ہے کہ جب انسان اپنی دنیا کی عزت کو بچانے کے لیے اپنا دنیا کا مال بھی ختم کر دیتا ہے، اپنی اولاد کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ انسان اپنے سٹیٹس کو بچانے کے لیے اپنی اولاد کو بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے کہ میری معاشرے میں عزت بچ جائے۔ لیکن قرآن کہتا ہے من کان یرید العزہ، عرش والے رحمان نے اعلان فرمایا کون ہے یرید العزہ، جو عزت کو حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم مارے مارے پھرتے ہیں مجھے عزت مل جائے، معاشرے میں مقام مل جائے، میں کون سا ایسا کام کروں گا عزت والا بن جاؤں، اور لوگوں عرش والا اعلان کر کے پوچھ رہا ہے من کان یرید العزہ، لوگوں کون ہے جو عزت کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ سارے چاہتے ہیں، بولیے من کان یرید العزہ، کون ہیں وہ لوگ جو عزت کو، معاشرے میں اسٹیٹس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے فرمایا فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، لوگوں عزت کا سارا اختیار عرش والے کے پاس ہے۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو قرآن ہے، اور اس کی تفسیر امام کائنات نے بیان فرما دی اپنے فرامین کے اندر، وہ طریقے بتلا دیے کہ جن طریقوں پہ عمل کر کے ہم عزت والے بن جاتے ہیں۔ ہم نے سوچا دنیا کا مال اکٹھا کرے عزت بن جائے گی، دنیا کا فلاں کام کر لے عزت والے بن جائیں گے، نہیں، عزت ملے گی تو قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے سے ملے گی، اس کے علاوہ کوئی تیسرا راستہ نظر نہیں آئے گا، اور جو تیسرے راستے کو اپنائے گا کائنات کے اندر ذلیل و رسوا ہو جائے گا اور پلٹ کے پھر قرآن کی طرف آئے گا۔ اور پچھلے دنوں میرے ایک دوست بات سنا رہے تھے،
کہ لوگ یورپ کے اندر جانا عزت سمجھتے ہیں. کہنے لگے ہمارے محلے کے اندر ایک عیسائی عورت آئی، یورپ سے آئی، اب آ کے اپنی 2 بیٹیوں کی شادیاں پاکستان کے اندر کر رہی. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یورپ کے اندر زندگی گزارتی ہو، سٹیٹس وہاں پہ ہے. کہنے لگی 2 کی شادیاں کر کے جا رہی ہوں، تیسری کی انگیجمنٹ کر کے جا رہی ہوں. انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے؟ عیسائی عورت نے جو جواب دیا، کہا جو معاشرے کے اندر عزت عورت کی پاکستان کے اندر ہے وہ ساری کائنات کے اندر نہیں، یورپ کے اندر نہیں مل سکتی، امریکہ کے اندر نہیں مل سکتی. حضرات، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا فرمان لوگوں کے سامنے، اپنے صحابہ کے سامنے رکھا. میرے صحابہ، قرآن کا مقام، ہر سوالے کا اعلان، من کان یرید العزہ، کون عزت کو حاصل کرنا چاہتا ہے؟ امام کائنات نے فرمایا اس کی تفسیر سن لو. سب سے پہلا طریقہ، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اور لوگوں جو دنیا میں عزت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کو اپنے سینے سے لگا دو. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ کئی لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے عظمتوں کی بلندیوں پہ ہمکنار فرما دے گی. وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ، اور کئی لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے ذلت کی پستیوں میں پہنچا دیں گے. کیا وجہ ہے؟ قرآن عزت کا سبب بھی ہے، قرآن ذلت کا سبب بھی ہے. عزت کن کے لیے، ذلت کن کے لیے؟ جنہوں نے قرآن کو اپنے سینے سے لگا لیا، اپنی معیشت کو، معاشرت کو، اٹھنے بیٹھنے کو، اپنے دنیا کے معاملات کو اس قرآن کے مطابق بنا لیا. اللہ نے اس کو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ پہنچا دیا. اور قرآن کہتا ہے سچ بولو. کیا کرو؟ سچ بولو. یہ قرآن کا اعلان ہے، اور قرآن ہی اعلان کرتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین. لوگوں، جھوٹ بولنے والوں پہ عرش والے کی لعنت ہے. اور جس پہ ہر وقت لعنت عرش والے کی برستی ہو، اس کا کیا حال ہوگا؟ ہم قرآن پہ عمل کرتے ہیں یا قرآن کا انکار کرتے ہیں؟ جو جھوٹ بولتے ہیں، میں سب کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، اپنے دامن کو صاف کر لو. رات کی تاریکیوں میں بیٹھ کے سوچو تو صحیح کہ قرآن ہمیں عزت والا بنانا چاہتا ہے، لیکن ہم لعنتوں کے ہار اپنے گلے میں لٹکانا چاہتے ہیں. قرآن کہتا ہے سچ بولو. کیا کرو؟ سچ بولو. اور ہم، قاری صاحب، کاروبار کریں اس کے اندر سچ بتائیں تو کاروبار چلتا نہیں. جب کاروبار سچ کے مطابق آپ کا نہیں چل سکتا تو پھر سمجھ لو وَيَضَعُ بِهِ آخِرِينَ، اللہ نے ذلت کی انتہا تک پہنچا دیا ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اور امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. لوگوں، اللہ اس قرآن کی وجہ سے عظمت عطا کر دیتے ہیں. اور امام کائنات علیہ السلام نے اس کی عملی تفسیر، پریکٹیکل اس کا کر کے دکھایا. غزوہ احد کے اندر جب 70 صحابہ جام شہادت نوش فرما چکے، آخر میں امام کائنات نے فرمایا ان کے لیے قبریں کھودی جائے. لیکن پتھریلی زمین،
زیادہ قبریں نہیں کھود سکتے. ایک ایک قبر کے اندر 2 4 5 صحابہ کو دفن کر دیا گیا. اس وقت امام کائنات نے فرمایا 2 لاشیں قبر کے اندر رکھ دی گئیں، 3 لاشیں رکھ دی گئی. امام کائنات علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا میرے صحابہ ان میں سے جو قرآن زیادہ پڑھنے والا ہے اس کو سب سے آگے رکھا جائے. اور لوگوں دنیا کے اندر بھی عزت قرآن کی وجہ سے. مصلی ملا حافظ قرآن کو، منبر مصطفیٰ ملا حافظ قرآن کو، قرآن والے کو ملا. یہ دنیا میں عزت کم ہے، لیکن قبر کے اندر بھی فرمایا جو قرآن زیادہ یاد کرنے والا اس کو آگے رکھا جائے. شہدائے احد کی فہرست کو دیکھو تو صحیح. امام کائنات نے سب سے آگے جس میت کو رکھوایا وہ قرآن کو زیادہ پڑھنے والا تھا، اور اسی لیے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. اللہ اس قرآن کی وجہ سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیں گے، عزت مقام عطا فرما دیں گے. لوگوں دنیا میں عزت بھی قرآن کی وجہ سے، قبر میں عزت بھی قرآن کی وجہ سے، اور آخرت کے دن قیامت کے دن بھی اعلان کیا جائے گا اقرا وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت فرمائیں گے میرے بندے اقرا، قرآن پڑھنا شروع کر دے. جنت سب کو مل جائے گی. قرآن والا کھڑا ہوگا رب کی عدالت میں. اللہ سارے جنت میں چلے گئے اور میں ادھر. اللہ فرمائیں گے پریشان نہیں ہونا، اقرا قرآن کو پڑھنا شروع کر دو. ورتقی اور جنت کے درجے چڑھنے شروع کر دے. ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اس طرح ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا جس طرح دنیا کے اندر پڑھا کرتا تھا. الحمد کی الف سے شروع کر دے، جب تک والناس کی سین نہیں آئے گی تب تک ساری کی ساری جنت تیرے نام کی ہے، قرآن والے کی سے. اور آج ہم نے معاشرے کے اندر جو صاحب قرآن ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. معاشرے کے اندر مثالیں موجود ہیں. یہ پہلا طریقہ. اور دوسرا طریقہ اللہ سے عزت کو سمیٹنے کا. امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں اپنا تعلق قرآن کے ساتھ جوڑ لو، قرآن کے ساتھ رابطے کو مضبوط کر لو، اللہ عزت والا بنا دے گا. اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ. اور لوگوں دنیا کے اندر اکڑ کر چلنا کوئی عزت کی جگہ نہیں ہے. دنیا کے اندر غرور تکبر کرنا، سمجھنا میں عزت والا ہوں معاشرے کے اندر، نہیں. فرمایا وما تواضع للہ احد الا رفعہ اللہ. تم میں سے جو بھی دنیا کے اندر عاجزی کو اختیار کرے گا اللہ اس کو عزت عطا فرما دیں گے. اللہ نے مال دیا تب بھی، نہیں دیا تب بھی، گاڑی آپ کے پاس ہے تب بھی، سائیکل آپ کے پاس ہے تب بھی، تنکوں کی جھونپڑی کے اندر زندگی بسر کر رہے تب بھی، محلات کے اندر زندگی بسر کر رہے تب بھی. وما تواضع احد للہ، جو عاجزی اختیار کر جائے گا، اپنے آپ کو رب کے سامنے، رب کی مخلوق کے سامنے عاجز بنا کے رکھے گا، الا رفعہ اللہ، اللہ اس کو عزت عطا کر دیں گے. دوسرا طریقہ عاجزی کو اختیار کیا جائے گا. اور تیسرا طریقہ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا.
لوگوں، اس دنیا میں زندگی بسر کرتے ہوئے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں. یہاں پہ کوئی ایسا انسان موجود نہیں جس کی کسی کے ساتھ ناراضگی نہ ہو، کسی کے ساتھ لڑائی نہ ہو، کسی کے ساتھ جھگڑا نہ ہو. کوئی ایک انسان بھی نہیں ملے گا. لیکن سن لو، امام کائنات علیہ السلام نے فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، لڑائیاں جھگڑے سب موجود ہیں، لڑائی جھگڑا کر کے کتنی عزت سمیٹی؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ کتنا وقار سمیٹا؟ لڑائی جھگڑے کر کے کتنا سٹیٹس بلند ہوا؟ کوئی نہیں بتا سکتا. لیکن آؤ، ہم اس نوبت پہ کیوں پہنچے؟ کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں. دعویٰ ہمارا کہ ہم امام کائنات کے امتی ہیں، لیکن ہماری زندگی کس طرح گزر رہی، ہم کس ڈگر پہ چل رہے؟ نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، جمعے کے خطبے دیتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن امام کائنات کا فرمان یاد کیوں نہیں؟ ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. لوگوں، جو انسان لڑائی جھگڑا ہو جائے، دوسرے سے غلطی ہو جائے، جو اس کو معاف کر دیتا ہے اللہ اس کو عزت عطا کر دیتے ہیں. معاف کرنے والے کو عزت اللہ عطا کر دیتے ہیں. عزت کس کو ملتی ہے؟ معاف کرنے والے کو. ہمارے اندر اتنا اسٹیمنا ہی نہیں ہے، اتنی ہمت ہی نہیں کسی کو معاف کر سکیں. کتنا خرچہ آئے گا معاف کرنے پہ؟ کتنا خرچہ آئے گا؟ کتنی دولت لگے گی؟ میں معاف کر دوں اس کو؟ میں اس کو معاف کروں؟ میں کیوں اس کو معاف کروں؟ بھائیو، میں کرنے والے کا حال کبھی دیکھا کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں فرمایا، ابلیس کو فرمایا سجدہ کرو، تو ابلیس کہنے لگا میں اس سے بہتر ہوں. جو معاف نہیں کرتا وہ بھی یہی کہتا ہے نا، میں اس سے بہتر ہوں، کیوں معاف کروں؟ انا خیر منہ، میں بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اللہ مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس سے بہتر ہوں. اور ہم جس کو معافی نہیں دیتے یہی پیغام دیتے ہیں، میں اس سے، اور بولو ذرا، میں اس سے بہتر ہوں. کیا بہتری ہے؟ آؤ میں بتلاتا ہوں. ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا. جو معاف کر دے وہ بہتر ہے. اور امام الانبیاء علیہ السلام سے صحابہ نے سوال کیا، اور میں نے جب یہ حدیث پڑھی میرے ذہن میں فوری یہ بات آئی کہ صحابہ نے یہ اپنے لیے نہیں پوچھا، جو صدیوں بعد آنے والے ہیں ان کے لیے پوچھا تھا، ہمارے لیے پوچھا. آقا کتنی بار معاف کریں؟ ہم تو 10 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں. 10 سال کے اندر ایک مرتبہ بھی معافی دینے کے لیے تیار نہیں. لیکن امام کائنات نے کیا فرمایا؟ امام الہدا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اور نبی کے امتیوں بات کو سن کے جانا اور فیصلہ کر کے جانا. ہم نبی کے امتی کہلانے کے حقدار ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی کل یوم 70 مرہ، اگر ایک دن کے اندر 70 مرتبہ بھی معاف کرنا پڑے معاف کر دو. ایک دن کے اندر 70 مرتبہ بھی معاف کرنا پڑے معاف کر دو. اس حدیث کو سامنے رکھ کے
رات کی تاریکی میں ہم فیصلہ کریں کہ کیا ہم نبی کے امتی کہلانے کے حقدار ہیں یا نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف کرو، اس کے اندر عزت ملے گی۔ لیکن معاشرے کے اندر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں، معاشرے کے اندر باپ ناراض ہے کوئی پرواہ نہیں، بیٹا ناراض ہے کوئی پرواہ نہیں، رشتہ دار ناراض ہے کوئی پرواہ نہیں، ہمسایہ ناراض ہے، ناراضگی کی حالت میں قبر میں چلے گئے، لیکن ہماری مسلمانی برقرار ہے۔ حضرات، یہ ہمارے لیے بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے کو۔ میں آپ سے ایک وعدہ لینا چاہتا ہوں، جو پہلے ہو گیا گزر گیا، آج اللہ کے گھر میں اللہ سے وعدہ کر کے جاؤ کہ سب کو معاف کریں گے۔ کون وعدہ کرتا ہے؟ آدھے ہاف کا دل نہیں کرتا، سارے معاف کرو گے؟ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے سب کو معاف کر دو، اللہ آپ کو عزت والا بنا دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کتاب و سنت پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔